السلام علیکم۔ ہمارے چینل AS واچ سٹوری میں خوش آمدید۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو بڑھتے ہیں دلچسپ سٹوری کی طرف۔ اس رات ابا جان دیر سے گھر آئے اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عموماً وہ جب بھی گھر آتے کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے۔ اس بار وہ خالی ہاتھ تھے۔ آج انہوں نے سلام بھی نہیں کیا تھا۔ جہاں امی جان کو پریشانی لاحق ہوئی وہیں مجھے بھی گڑبڑ لگنے لگی۔ میں اٹھ کر ابا جان کے کمرے کی طرف جانے لگا تو امی نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا اور خود اندر چلی گئی۔ میں طرح طرح کی باتیں سوچتا ہوا صحن میں ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد امی کی واپسی ہوئی۔ مجھے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور میری ہی کوئی بات ہے۔ میرا شک یقین میں تب بدلا جب انہوں نے غصے سے کہا کہ جاؤ تمہارے ابو بلا رہے ہیں تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ باورچی خانے کی جانب چلی گئیں۔ میں ان کے پیچھے بھاگا۔ امی بتائیں تو آخر ہوا کیا ہے؟ میں جان گیا تھا کہ انجانے میں شاید مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوگی، تب بھی وہ اتنے غصے میں ہیں۔ میں ابھی اپنا سوال دوبارہ دہرانے والا تھا کہ ابا جان کی گرجاتی ہوئی آواز کانوں میں گونجی، احمد سنا نہیں تم نے؟ جلدی آؤ۔ میں خوف سے کانپتا ہوا اندر چلا گیا۔ جی ابا جان، میں نے انہیں دیکھے بغیر کانپتی آواز میں کہا۔ ادھر آ کے بیٹھو میرے پاس۔ اب ان کے لہجے میں سختی نہ تھی لیکن میں سہما ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتے میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ یاد کرو وہ دن جب تمہارا ہائی اسکول میں پہلا دن تھا اور میں نے تمہیں کیا نصیحت کی تھی؟ وہ آہستہ آہستہ لیکن رنجیدہ آواز میں کہہ رہے تھے۔ جی ابا جان، مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میں نے آپ کی نصیحت پر عمل بھی کیا۔ میں نے یہ جملہ انہیں دیکھ کر کہا تھا تاکہ انہیں میری سچائی پر جھوٹ کا شبہ نہ ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو جاؤ اپنا بستہ لے کر آؤ۔ میں فوراً ان کی بات سمجھ نہیں پایا اور حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ تم نے سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ جاؤ اپنا بستہ لے کر آؤ، اس بار انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں پھر ڈر گیا اور بستہ لینے چلا گیا۔ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے بستہ چھین لیا۔ بستے کی دونوں زپیں کھول کر اس کی تلاشی لینے لگے۔ انہیں مطلوبہ شے نہ ملی تو انہوں نے بستہ الٹ دیا۔ ساری کاپیاں اور کتابیں پلنگ پر بکھر گئیں اور ان کاپیوں اور کتابوں کے بیچ میں سے ایک گھڑی جگمگاتی دکھائی دی۔ گھڑی کی چمک دمک سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سونے کی ہے۔ یہ کہاں سے آئی تمہارے بیگ میں؟ بولو، جواب دو۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں گھڑی لہرائی اور دوسرے ہاتھ سے میرے بازو کو دبوچ کر کہا۔ ابا جان، مجھ سے قسم اٹھوا لیں، میں نہیں جانتا یہ کس کی ہے اور میرے بستے میں کیسے آئی۔ میں نے روتے ہوئے جواب دیا۔ بکواس بند کرو اور سچ سچ بتاؤ مجھے۔ وہ ایک بار پھر غصے سے بولے۔ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے گزرے دن یاد کرنے لگا۔ کافی سوچ بچار کے بعد مجھے یاد آیا یہ اس دن کا واقعہ ہے جب بارش ہو رہی تھی اور میرا اسکول جانے کا کتن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ابا جان چھتری لے کر باہر جانے لگے تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے؟ جلدی تیار ہو کر آؤ، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ آج رکشے سے جائیں گے اسکول۔ انہوں نے اس انداز میں کہا کہ مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ میں تیار ہو کر آیا تو امی نے فوراً ناشتہ میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے جھٹ پٹ ناشتہ ختم کیا اور ابا کے ساتھ رکشے میں سوار ہوئے تو ابا جان مجھے بتانے لگے، آج اسکول میں پرنسپل نے پارٹی رکھی ہے، شہر کا کوئی بڑا سیاستدان آ رہا ہے، 10 کلاس کے 2 اور سیکشن بنوانے ہیں، اسٹاف روم کی چھت ٹپکتی ہے، پانی کی ٹنکی لیک ہو گئی ہے، میری کینٹین بھی چھوٹی ہے، اسے بڑا کرنا ہے، لاکھوں کا خرچہ ہے، اس وجہ سے پرنسپل صاحب نے انہیں مدعو کیا ہے۔ وہ ذرا دیر کے لیے رکے پھر بولے، ممکن ہے دوپہر کا کھانا بھی اسکول میں ہی پرنسپل کے ساتھ ہو، کاش دلاور چودھری مان جائیں اور فنڈ کی منظوری دے دیں۔ وہ تحمل سے بتا چکے تو میں بھی دل ہی دل میں دعا کرنے لگا۔ ابا جان گزشتہ برسوں سے اس سرکاری اسکول میں کینٹین چلا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں جب بھی کوئی خاص موقع یا تقریب ہوتی منتظم کے طور پر ان کا اسکول میں ہونا لازم ہوتا۔ ہم اسکول پہنچے تو مجھے ابا جان نے اسمبلی کے لیے گھنٹی بجانے کا حکم دیا اور خود پرنسپل آفس چلے گئے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں لسٹ تھی۔ میں نے اس لسٹ کی بابت پوچھا تو بتانے لگے یہ پکوان تیار کروانے ہیں۔
وہ بتاتے ہی کینٹین چلے گئے اور میں اسکول سے لیٹ آنے والے لڑکوں کے نام ایک فائل میں نوٹ کرنے لگ گیا۔ پرنسپل صاحب نے یہ قانون بنایا تھا کہ اسکول کی ہر کلاس کا مانیٹر اپنی باری آنے پر یہ ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ اس روز منگل تھا، ہر منگل کے دن میری باری ہوتی تھی۔ میں فائل ہاتھ میں لیے لڑکوں کے نام درج کرنے میں لگا ہوا تھا کہ میں نے فیصل کو بھی اس قطار کا حصہ بنتے دیکھا۔ وہ انتہائی غصے سے آگ بگولا ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام فائل میں لکھنے کی باری آئی تو وہ بولا، میرا نام فائل میں لکھنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ انتہائی بدتمیزی اور اکھڑ لہجے میں حکم دینے والے انداز میں بولا، میں اس وقت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں اور میرا فرض ہے کہ جو بھی لیٹ آئے سب کے نام فائل میں درج کروں۔ اس کا نام لکھ چکا تو اس نے مجھے انگلی کھڑی کرتے ہوئے کہا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ کمرہ جماعت کی طرف بڑھ گیا اور میں باقی طالب علموں کے نام لکھ کر فائل پرنسپل صاحب کے دفتر پہنچا کر کلاس روم میں داخل ہو گیا۔ ششماہی امتحانات سر پر تھے، سب کو اپنی اپنی فکر تھی۔ تقریباً سب ہی کے فزکس کے پریکٹیکل مکمل تھے اور سب نے چیک کروا دیے تھے، لیکن ایک فیصل تھا جس نے ابھی تک پریکٹیکل مکمل نہیں کیا تھا۔ وہ کافی دنوں سے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کا پریکٹیکل مکمل کر دوں۔ میرا اپنا کام زیادہ تھا، امتحانات کی تیاری بھی کرنی تھی، لہٰذا اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے بھی بار بار انکار ہی کیا تھا۔ سر خاور جو فزکس پڑھاتے تھے اس دن آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے فیصل کو کافی ڈانٹ پٹ کر کے پرنسپل آفس بھجوا دیا۔ یہ فیصل کی بدقسمتی تھی کہ اس وقت پرنسپل آفس میں علاقے کے MNA دلاور چودھری بھی موجود تھے۔ اس طرح کی کسی شکایت کا علاقہ کے MNA کے سامنے انہیں موصول ہونا کافی تضحیک کی بات تھی۔ پرنسپل صاحب شدید قسم کے جذباتی ہو گئے اور فیصل کے جماعت نہم کے بورڈ کے امتحانات کا داخلہ فارم بھجوانے سے انکار کر دیا اور سزا کے طور پر آفس میں کان پکڑ کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کا کہا۔ فیصل جیسے لڑکے کے لیے یہ سب برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا، شاید تب بھی وہ مجھ سے بدلہ لینے کے کئی منصوبے ترتیب دے رہا تھا۔ آدھی چھٹی کی گھنٹی بجی تو بچوں نے فیصل کو پرنسپل آفس میں اس حالت میں کھڑے دیکھ کر اس کا خوب مذاق اڑایا۔ کئی لڑکوں نے فقرے کسے، کئی لڑکوں نے سیٹیاں بجائیں کہ اس وقت ابا جان کھانے کا سارا انتظام کر چکے تھے۔ ہال میں میز پہ کھانا لگا دیا گیا تھا۔ آدھی چھٹی کے فوراً بعد دلاور چودھری کو تقریر بھی کرنا تھی۔ سارا سٹاف، پرنسپل صاحب اور دلاور چودھری ہال میں جمع تھے۔ ادھر فیصل اکیلا کھڑا سب کو کھانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ادھر جب میری نظر پرنسپل آفس کی کھڑکی سے اندر پڑی تو میں نے اس کے ہاتھ میں جگمگاتی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ اس کی نظر گھڑی سے ہٹ کر مجھ پر پڑی تو میں نے اس کی چمکتی آنکھوں میں شرارت بھانپ لی تھی، لیکن دلاور چودھری صاحب کی دھواں دار تقریر کے بعد میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ دراصل وہ گھڑی دلاور چودھری ہی کی تھی۔ پرنسپل آفس کے ساتھ متصل واش روم میں جاتے ہوئے وہ اپنی گھڑی اتار کر ٹیبل پہ رکھ گئے تھے۔ ہال میں جاتے ہوئے بھی شاید وہ گھڑی پہننا بھول گئے تھے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر فیصل نے آدھی چھٹی کے وقت ہی وہ گھڑی میرے بیگ میں ڈال دی تھی۔ فیصل کا یہ منصوبہ اس لحاظ سے بھی کامیاب رہا کہ چودھری صاحب نے اسکول کے لیے فنڈ دینے کی منظوری دے دی تھی اور اس خوشی میں پرنسپل صاحب اور دیگر سٹاف نے انہیں تحائف دینے کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ ایک ہاتھ میں تحائف وصول کرتے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے اسے کان سے لگائے وہ اگلی میٹنگ میں آنے کا کہہ کر روانہ ہو گئے۔ اسی ہڑبڑی میں شاید وہ بالکل بھول گئے تھے کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی بیش قیمت گھڑی بھی تھی۔ فیصل گھڑی میرے بیگ میں ڈال کر 9:11 ہو گیا تھا۔ میری بدقسمتی کہ اس کے نکل جانے کے بعد ابا جان نے مجھے پرنسپل آفس بھیجا کہ میں الماری سے ٹیشو باکس لے کر آؤں۔ مجھے آفس آتے ہی کئی لڑکوں نے دیکھا تھا اور سب نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب میں آفس میں گیا تو وہاں فیصل موجود نہیں تھا۔ اس لیے جب گھڑی کے سلسلے میں چودھری صاحب کا فون آیا اور پرنسپل صاحب نے ابا سے ذکر کیا تو ان کا 100% شک مجھ پر ہی تھا۔ جب میں نے ابا جان کو سارا واقعہ سنایا تو ابا جان نے میرا ماتھا چوما اور انہیں میری بات پر یقین آ گیا۔
میں ابا جان کے ساتھ فیصل کے گھر گیا۔ فیصل خود بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ اس نے نہ صرف مجھ سے بلکہ ابا جان سے بھی معافی مانگی اور یہ تہیہ کیا کہ آئندہ وہ اپنا کام خود کرے گا۔ گڑی بھی چودھری صاحب تک پہنچا دی گئی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میں جلد ہی ایسی نیو سٹوری لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔